لایا تھا، وہ ایمان نہیں لایا تھا، تو اس نے ذرا بند ہو کر جہاد کے آلات اور ہر ضرب و حرب پہن کر جب وہ آیا تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ میں پہلے لڑائی لڑوں یا پہلے اسلام لے آؤں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پہلے اسلام لاؤ۔ اگر وہ لڑتا اور لڑتے لڑتے وہ مر جاتا تو شہید تو نہیں تھا اگر اسلام نہ لاتا، تو لہذا کوئی بھی نیکی اسلام لانے کے بغیر وہ قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی بھی نیکی پہلے آپ اسلام لاؤ پھر نیکی کرو، وہ قابل قبول ہے، لیکن اسلام نے تو آپ نے اس لیے تو اسلامی نہیں تھا، تو لہٰذا وہ اسلام لایا اور پھر وہ لڑتا لڑتا شہید ہو گیا، تو بہت بڑا درجہ پایا اس نے، گناہ تو کیا نہیں اس نے، تو لہٰذا مکمل مناسبت نہیں ہے، لیکن چونکہ بعض وجوہ مناسبت موجود ہے، مطابقت موجود ہے کہ اس سے پوچھا کہ میں پہلے اسلام لے ہوں تو اسلام کو نہیں کیا کام ہے، یہ بات ہے میرا ہے۔ باقی عمل صالح قبل القتال وقال ابو الدرداء انما تقاتلون باعمالکم، آپ جب لڑتے ہو تو آپ کو جو فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے اعمال کی اچھے اعمال کی وجہ سے آپ کا جو لڑائی ہوتی ہے اس کے اندر آپ کو برکت ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تعلمون ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اس آیت کو ترجمۃ الباب میں لائے ہیں، ایمان والو جو کچھ تم کہتے ہو کرتے کیوں نہیں؟ بہت بڑی جھوٹی بات ہے اللہ کے ہاں کہ جو کچھ آپ کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو، اور آپ اللہ کے راستے میں اس طرح لڑو جس طرح کے شیشے ملائی ہوئی دی ہے۔ بنیان مرضی ہمارے فوجیوں نے بھی اس قرآن سے وہ لیا ہے نا، قرآن مجید سے انہوں نے یہ رقم لیا ہے جو آپریشن کیا ہے اس کے خلاف، انڈیا کے خلاف۔ حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال حدثنا شعبہ بن سواد الفزاری قال حدثنا اسرائیل عن ابی اسحاق قال سمعت البراء یقول اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، پہلے باتیں نہیں کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک آدمی آیا، اتى النبی رجل، ایک آدمی آیا، اور وہ آدمی کیا کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہے یا رسول اللہ اقاتلوا او اسلموا، میں پہلے قتال کروں، لڑائی میں شامل ہو جاؤں یا مسلمان ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلم ثم قاتل، پہلے ایمان لاؤ پھر قتال کرو۔ فاسلم، تو وہ ایمان لے آیا، ثم قاتل، اس نے قتال کیا، فقتل، شہید ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل قلیلا واجر کثیرا، عمل کو بہت کم کیا، بہت کم وقت مسلمان رہا، اور اجر کثیرا، اجر زیادہ ملا۔ یہاں ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ کہ وہ کچھ عمل قلیلا کیوں کہا؟ اس نے شہادت اختیار کی، شہید ہونا چھوٹا کام تو نہیں ہے، تو بہت بڑا کام ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ اس کا ایمان لانے اور شہید ہونے کے درمیان وقت کم تھا، اب ایمان لایا اب شہید ہو گیا۔ اور دوسرا معنی یہ کہ یہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہے، ان لوگوں کے مقابلے میں ہے جو ایمان تو لائے اور اس کے بعد شہید نہیں ہوئے اچانک، یا ایمان لائے اور بعد میں شہید ہوئے، تو ان کے مقابلے میں اس کا وقت کم تھا، اس لیے اس کو اس طرح کہا عمل قلیلا واجر کثیرا۔ چلو عبارت پڑھو۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا حسين بن محمد أبو حدثنا سيبان عن كتاب عن أنس بن مالك شہید پر فرشتوں کا سایہ ہوتا ہے۔ صدق ابن فضل ابن عینہ ابن المنکدر
وہ جابر بن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. قال جی ابھی یہ کئی دفعہ یہ حدیث بات مقرر آ رہی ہے. میرے والد کو لایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے بعد وقت مسل بھی اس کا مسئلہ کیا تھا، وہ مسئلہ پہنے دیں اور آپ کی لاش کو نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا گیا. فذهب اکشف عن وجهه، میں ان کے چہرے کو کھولنا چاہتا تھا. فنہانی قومی تو لوگوں نے مجھے روکا. فسمع صوت صائحۃ، ایک چیخنے والے کی آواز سنی. فقیل ابنۃ عمرو او اخت عمرو، یہ مقتول کی یا بہن ہے یا بیٹی ہے. فقال لم تبکی افلا تدعون، کیوں روتی ہو؟ خوش نہیں ہوتی؟ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها، فرشتوں نے برابر ان پر اپنے سائے کیے ہوئے پروں سے. قلت لصدقہ، میں نے وہ صدقہ سے پوچھا افیہ حتی رفع، یہاں تک اس کو اٹھایا گیا، جب تک پڑا ہوا تھا سایہ تھا تو اٹھایا، پھر سایہ چلا گیا. تو قال ربما قال، میں نے کبھی کبھی قلت لصدقہ احق افیہ حتی رفع، اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جب اٹھایا گیا تو پھر سایہ نہیں تھا. تو انہوں نے جواب دیا ربما قالہ، کبھی کبھی وہ یوں بھی کہتے ہیں، کبھی کبھی حتی رفع کے بغیر روایت کرتے تھے، اور کبھی کبھی وہ حتی رفع کے ساتھ کہتے تھے، یعنی کبھی بھی کہتے تھے. جابر بن عبداللہ کہ سعید ابن المنکدر پوچھتے ہیں جابر بن عبداللہ سے، کیا پوچھتے ہیں؟ افی حتی رفع، قال ربما قالوا. جی عبارت پڑھو. آپ نے ایک بات گڑم کر لی ہے. باب من اتاہ سهم من غرب فقتله، باب نمبر 14. پورا سفر ہے یہ. من اتاہ سهم غرب، من اتاہ سهم غرب فقتله. آپ غربن کہو گے تو پھر یہ ہو جائے گا، صفت بن جائے گی سہم کی، اور سہموں پر آپ پیش پڑھو، سہمن نہ پڑھو تو پھر سہم و غرب نہ آ جائے گا. فقتل اچانک کہیں اور سے، ایک تو آمنے سامنے لڑائی ہے نا، ایک تو آمنے سامنے لڑائی ہے. اب آمنے سامنے لڑائی، وہاں سے کوئی تیر نہیں آیا، کہیں اور سے نامعلوم تیر آ گیا، اس کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله، وہ بھی شہید ہے. اچھا، حدثنا حسین بن محمد ابو احمد حدثنا شیبان عن قتادہ قال حدثنا انس بن مالک ان ام الربیع بنت البراء، ام ربیع جو برا کی بیٹی تھی اور ام حارثہ بن سراقہ کی ماں تھی، اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے پاس آئی. فقالت یا نبی اللہ الا تحدثی عن حارثہ، آپ مجھے حارثہ کے بارے میں حوال کیوں نہیں بتاتے؟ وکانہ قتل یوم بدر، وہ بدر کے دن شہید ہوا تھا، بدر کی لڑائی میں. تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ جنتی ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ جنتی ہے تو میں خوش ہو جاؤں، تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر وہ جنتی نہیں ہے تو پھر میں روؤں، تو پھر میں روؤں. تو کہا کہ اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ الا تحدثنی عن حارثہ وکان قتل یوم بدر اصابہ سهم غرب، بدر میں دشمن کے سامنے کی تیر سے وہ نہیں مرا تھا، وہ اچانک کوئی نامعلوم تیر آ گئی تھی. فإن كان في الجنة صبرت، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں. وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں بہت زیادہ روؤں، بہت زیادہ رو جاؤں. اجتهدت. قال یا ام حارثہ انها جنان فی الجنہ، جنتوں کے بہت سارے درجات ہیں، اوپر نیچے اوپر نیچے. وإن ابنک اصاب الفردوس الاعلی، اور ان کو فردوس اعلیٰ کی جنت مل گئی ہے. فردوس درمیان میں اوپر نہیں ہے، لیکن فردوس اعلیٰ ہے اور بہتر ہے سب سے، تو ان کو بہتر جنت مل گئی. جی
باب من بادر تكون كلمة الله هي العليا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل للمؤمن والرجل يقاتل للذكر والرجل يقاتل ليرى مكانه فمن في سبيل الله قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وهو في سبيل الله. چلو آگے یہ حدیث بہت گزری. چلو باب من انقبرت قدمه في سبيل الله وقول الله ما كان للذين يؤمنون بالله يتخلفوا عن رسول الله ومن قول من الأعراب أن يتخلف عن رسول الله إلى قول إن الله لا يضيع أجر المحسنين. وبه قال حدثنا إسحاق وبه قال حدثنا محمد بن المبارك وبه قال حدثنا يحيى بن حمزة حدثني يزيد بن أبي مريم أخبرني اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے بولو کہ جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں اللہ کے راستے میں اس کو دوزخ کی آگ نہیں چھوڑی. دوبارہ کہتا ہوں, جس کے پاؤں غبار آلود ہو جائیں, غبار لگ جائے ان کو اللہ کے راستے میں تو ان کو آگ نہیں چھوئی. ٹھیک ہے. من برت قدمہ فی سبیل اللہ. اغبرت کیوں آیا بھائی؟ اغبرہ آنا چاہیے تھا نا مذکر. یہ بتا سکتا ہے جمع کی جمع کی مطلب بہت سے لوگوں کا ذکر ہے نا جس کے پاؤں میں. آپ بتاؤ شیبہ. ہلو ہاں دکان والا. ہلو اگر دونوں پاؤں آپ آلود ہو جائیں ہاں سب اگرچہ دونوں پاؤں آپ آلود ہو جائیں سمجھا نہیں بات ایسے چیز سمجھا نہیں یہ جو جسم کے اعضاء ہیں یہ ایک گاؤں تو یہ مذکر ہے. حباب کی ناک ایک ہے دو ہیں یہ مذکر ہے نا. لیکن جو ڈبل ہوں تو وہ مؤنث ہوں گے. السلام علیکم. جو ایک ہے وہ مذکر ہے اور جو دو ہوں گے وہ مؤنث ہے. دونوں ہاتھ یہ مؤنث سے مانا. آنکھیں مؤنث سے مانا. ناک ایک ہے لیکن سوراخ آپ کا سوراخ. اب دونوں پاؤں دو ہیں, سر ایک, تو اس لیے اغبرت آ گیا ہے. من اغبرت قدمہ فی سبیل اللہ, جس کے دونوں پاؤں اللہ کے راستے میں کیا ہو جائے؟ غبار. وقول اللہ تعالی ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم ظمأوا ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. یہ پوری آیت ہے. بچوں کو آندہ تھا کہاں دے آپ آندے بچوں وہ کون سا پارا ہے بھائی؟ یہ 11واں سورہ توبہ کا سیکنڈ لاسٹ رکو. سورہ توبہ میں کتنے رکو ہیں؟ سورہ توبہ میں 17 آ گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو
اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. ماں کان لأہل المدینہ تھی نہیں مناسب مدینے والوں کے لیے، ومن حولهم من الاعراب اور جو ان کے آس پاس ارد گرد کے دیہاتی ہیں، ان یتخلفوا عن رسول اللہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں جہاد میں نبی علیہ السلام سے، ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه اور یہ بھی مناسب نہیں کہ اپنے جان کو وہ زیادہ چاہیں نبی کی جان سے زیادہ. ذالک بأنہم اس لیے لا یصیبہم ظمأ جہاد کرنے والوں کو نہیں پہنچتی کوئی پیاس، ولا نصب اور نہ کوئی تھکاوٹ، ولا مخمصۃ اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولا یطؤون موطئا اور نہیں قدم رکھتے ہیں کہ قدم رکھنا یغیظ الکفار کہ خفاؤں کافر، ولا ینالون من عدو نیلا اور نہیں چھپتے ہیں دشمن سے کوئی چیز، الا کتب لہم لیکن یہ کہ ان کے لیے لکھا جاتا ہے عمل صالح ایک نیک کام، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اب دیکھو اسحاق کی روایت ہے محمد بن مبارک سے، یحییٰ ابن حمزہ سے، یزید بن ابی مریم سے، عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خدیج سے، اخبرنی ابو عبس اسمہ عبد الرحمن ابن جبر کہتے ہیں ہمیں بتایا ابو عبس نے جن کا نام عبد الرحمن ابن جبر، ان رسول اللہ صلی اللہ بولو مغبرت قدم عبد فی سبیل اللہ فتمسہ النار جب کسی آدمی کے پاؤں خاک آلودہ ہو جائیں اللہ کے راستے میں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آگ اس کو چھوئے. یہ ماں نافیہ ہے، اس کو آپ لگاؤ گے تمسہ النار سے، اے لا یتمسہ النار. جی باب مسن عن الراسخين في سبيل الله حدثنا ابو قال ابو علي يا ابا سعيد واسمع من حديث بعدنا وهو آية لما يسقيان فلما رآنا جاء فانتبه وجلس قال المسجد لبنة فكان عمار اس میں دو باتیں زیادہ اس میں دو آبحاث ہیں. کتنی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک صحابی ہے اس کے سر پر غبار لگ گیا تھا تو آپ علیہ السلام نے غبار کو پوچھا، اس لیے سب سے مطلب باپ تو ثابت ہو گیا، مطابقت ہو گئی. باپ کیوں لائیں؟ باپ اس لیے لائے مجھے کہ اب کہا نا کہ کسی کے پاؤں پہ گرد لگ جائے تو وہ جہنم نہیں جائے گا اور اس کو آگ نہیں چھوئے گی. ابھی کہا نا تو اس سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا پنڈت عبدالجبار، اس سے یہ وہم پیدا ہوتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سر پر لگ جائے غبار پھر اس کو پوچھنا نہیں چاہیے نا، یہ برگر کی چیز ہے. تو انہوں نے یہ بتا دیا کہ نہیں اس کو پوچھ لینا یہ بری بات نہیں ہے، اس کی اجازت ہے. یہ بات تو ختم ہو گئی ہے، اس کو آپ مزید آگے نہیں لے جاؤ. اس میں دوسری بات ہے وہ بھی میں نے بتائی ہے، وَيْحَكَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ. بتائیے نا کیا ہو رہا ہے؟ یہ کہ حضرت عمار کو جو ہے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو شیعہ جو ہیں وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو جو باغی گروہ تھا وہ حضرت امیر معاویہ کا انہوں نے قتل کیا ہے. حالانکہ انہوں نے قتل نہیں کیا، ان کو قتل کرنے والے جو تھے وہی جو دونوں طرف سے مشغول تھے لڑانے میں آپس میں. بیٹی لوگ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ تقتلک الفئۃ الباغیہ یا تقتلہ الفئۃ الباغیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ باب الغسل بعد التربیہ والعدالت. اس کے ساتھ کون مستی کرتے ہیں؟ ٹیڑھی کرتے ہر دوسرے سے.
میں نام بتاؤں گا آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. شبیر کرتا ہے حسن. جی حسن کو جانتے ہیں؟ وہ کڑیاں سمجھ گئے ارے بھائی یہ آپ نے کہا کہ نام میں بتاؤں گا تو آپ بس ہو جائے تو کہہ رہی ہیں بتاؤ. یہ بات پہلے گزری ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے تقتل ہوں الفیۃ الباغیہ میں کیا بات ہے؟ آپ بتاؤ. ویری گڈ ویری گڈ. یہ کس نے بتایا نام؟ ہاں جنات کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ابھی کوئی نہیں ہے جنات. نام کیا ہے؟ سعدیہ تاج. مجھے کسی وقت یاد دلاؤ میں اس کو انعام دوں گا، لیکن انعام مشروط ہے واقعے کے ساتھ. پورا واقعہ بتاؤ. ہاں ایکٹر اسٹار ناموں کے کوئی آئے گا کہ تم بتاؤ نام سب دیں گے. تم بتاؤ نام سب دیں گے. پھر کیا ہوا؟ فائر ماریں گے. بہت مشکل ہو گیا بھائی. کیا یہ ٹوٹ گیا. اس کو بولو یہ شبیر کو جو اور لیڈر ہے. نہ لگی جی خوب
Still something? Yeah. سبب وہ ہے پہلا سبب وہ ہے پہلا حضرت سبب وہ ہے نے خبر ہی حضرت آپ لوگوں کو پتہ ہے بچی نے تو بتایا بچی کی بتایا لیکن وہ واقعہ پوری نہیں بتا سکتی یعنی اس سے وہ مراد کیا ہے وہ نہیں لے سکتے آپ بتا سکتے ہیں اظہار شاہ اشارہ آپ بتاؤ کثیر آج آپ بتاؤ چھوڑو نکات چھوڑو چلیے اب بات اس مسئلے کے متعلق چل پڑی ہے میں نے ایک کتاب دیکھی ہے کتاب نہیں یہ اس میں تو یہ بتا دیے نا یہ جب جناب علی اور جناب عثمان کے درمیان لڑائی ہوئی ایک بات ذہن میں رکھو کہ جناب معاویہ اور عثمان علی جناب علی اور جناب معاویہ کے درمیان جب لڑائی ہوئی تو معاویہ نہیں آیا علی کے پیچھے علی گئے ہیں معاویہ کے یہی بات آپ وہاں ذہن میں رکھو کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلحہ اور زبیر لڑ رہے تھے جناب علی کے ساتھ تو یہ حضرات علی کے پیچھے نہیں گئے علی ان کے پیچھے گئے یہی جب آپ فیصلہ کرو یا سوچو کہ یہ ذہن میں رہے تو اب کون حق پر ہے کون باطل پر ہے یہ بحث تھی وہاں پر اس لیے بہت سارے صحابہ میں شامل ہی نہیں ہوئے بہت سارے صحابہ شامل نہیں ہوئے اب جو شامل تھے وہ کہتے تھے ہم حق پر ہیں اور دوسرے تھے ہم حق پر ہیں تو لوگوں نے معیار بنا دیا جناب عمار کو جن کے ساتھ عمار ہوں گے وہ حق پر ہوگا اور جن کے خلاف عمار لڑیں گے وہ باطل پر ہوگا جناب عمار تو علی کے ساتھ تھے اس لڑائی میں بھی علی کے ساتھ تھے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو لڑائی ہوئی اس میں بھی علی کے ساتھ تھے تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھی نے بتایا کہ ہمیں لگتے ہیں ہم باطل میں اس لیے کہ معیار حق تو عمار ہے ان کے ساتھ ہے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت عجیب جواب دیا مجھے وہ جواب پسند نہیں ہے لیکن یہ اس نے کہا کہ تم یہ دیکھو کہ عمار کو یہاں لایا کون اگر عمار یہاں نہ آتا اور مدینے میں ہوتا تو نہ مرتا تو عمار کے قتل کا سبب وہ شخص بنائے جو لے کر آئے ہم تو لے کر نہیں آئے وہ علی کے لوگ لے کر آئے لہذا علی کے لوگ لے کر آئے ہیں تو وہ مر گیا ہے تو اس کا معنی یہ کہ جو آدمی نے اس کو قتل کے لیے لایا ہے وہ باطل ہے جو سبب بنا ہے قتل کیونکہ ہمارا ذہن اس لیے نہیں مانتا کہ عام نے سامنے جناب عمار کوئی وہ تو نہیں تھے چھوٹے تھے یا ایسے مجبوری تو نہیں تھے عام نے سامنے بات تھی وہ یا علی کے ساتھ ہوتے اور یا امیر معاویہ کے ساتھ ہوتے وہ علی کے ساتھ ہوتے اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ دونوں لڑائیوں میں جناب علی افضل تھے جنگ جمل کا مجھے نہیں پتا لیکن جنگ صفین میں جناب علی افضل تھے اور جناب معاویہ مفضول تھے ایک بات میں نے آپ کو اور ہی بتائی لیکن آپ بھول گئے اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے وہ لڑائی کے وقت علی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور کھانے میں جا کر امیر معاویہ کے ساتھ بیٹھ جاتے
تو لوگوں نے مزاق کیا یہ کیا کرتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ لڑائی ادھر اچھی ہے، کھانا تمہارا اچھا ہے، لڑائی ان کی اچھی ہے اس لیے ان کے ساتھ، یعنی حق پر تو وہ ہیں لیکن چونکہ کھانے میں کوئی حرج تو نہیں تو میں کھانا، لیکن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی نہیں روکا. جی حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن اکرمہ عن ابن عباس قال له ولعلی ابن عبداللہ، ابن عباس نے ان کو کہا اکرمہ کو اور علی بن عبداللہ کو. کہنے والا کون ہے؟ ابن عباس. کہنے والا کون ہے؟ کہنے والا کون ہے؟ ابن عباس. اور کس کس کو کہا؟ علی بن عبداللہ کو اور ابو سعید اکرمہ کو. شہید کے طرف تھوڑا کدھر لے جا رہا ہے؟ بڑی قدر ہے بھائی. تو کیا کہا؟ ائتیا ابا سعید، ابی سعید خدری کے بعد جاؤ، فاسمع من حدیثی، اسے حدیث سنو. فاتحینہ، ہم آئے، وہ اور اس کے بھائی ایک باغ میں باغ کو پانی پلا رہے. فلما رآنا، را واحد متکلم غائب ہے، نام مفعول بھی، جب انہوں نے ہمیں دیکھا، جا تو آئے، فاحتبا تو انہوں نے گھونٹ مارا. گھونٹ مارا کس کو کہتے ہیں؟ کسی کے پاس رومال ہے؟ لیکن لڑکیوں کس طرح بتائیں گے؟ لڑکی بیچاروں کی یہ ہے کہ کمزوری ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ان کا پردہ ہوتا ہے نا، اور پڑھنے سے زیادہ پردہ ضروری ہے، پڑھنے سے زیادہ یہ ایک چادر ہوتی ہے یا رومال ہوتا ہے، اس کو اس طرح ڈالا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے باندھا اور دونوں ٹانگوں کو، ٹانگ کو نہیں کہیں، ٹانگوں کھڑا کرو، اور یہ جو وہ ہے جنو، گھٹنا کو اس کے اندر ڈالو تو آپ کو بیٹھیں گے بہت سکون آئے گا. ایسا اب اس کو ایسا بھی ہونا چاہیے لیکن بہت چھوٹا ہے نا. ادھر یہ جی چلو اب میں نزدیک کر لیتے ہیں. ایسا ہے، فاحتبا کا میں نے معنی کیا گوٹ مارنا. گوٹ اس طرح مارتے ہیں مجیب اللہ کہ آپ کوئی چادر ہو آپ کے پاس اور آپ کمر اور دونوں ٹانگوں کھڑا کرو، اس میں اندر شامل کرو، پھر آپ چھوڑو تو وہ کمر اور ٹانگوں کا جو وزن ہے وہ توازن پیدا کرتا ہے. تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے تھکاوٹ میں بھی، تھکاوٹ بھی بہت اچھا ہے. تو انہوں نے گوٹ مارا اور کہا، کیا کہا؟ وہ جلسہ بیٹھے.